اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ سورۃ النحل، سورت کا نمبر ہے 16 اور آیت نمبر ہے 36۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ وہ لوگوں کو یہ دعوت دے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، اور طاغوت سے بچو۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، پھر ان میں سے کچھ وہ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ رسول سب کی طرف بھیجا گیا، ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا، اور رسول نے دعوت توحید کو پیش کر دیا، شرک سے لوگوں کو روکا اور اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بندگی نہیں کرنی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس رسول کی بات کو مان لیا اور اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت مل گئی، اور کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہوگی، حقت علیہ الضلالہ، کہ انہوں نے بات کو نہ مانا، تسلیم نہ کیا، گمراہ ہوئے۔ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، فرمایا کہ زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ جن لوگوں نے رسول کی، پیغمبر کی بات کو نہ مانا، جھٹلا دیا، اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، اللہ کے رسول کا جو پیغام تھا اس کو قبول نہ کیا، یہ جھٹلانے والے، تکذیب کرنے والے، بات کو قبول نہ کرنے والے، ان کا انجام کیسا ہوا۔ اور قرآن مجید میں یہ انجام بیان کیا گیا ہے، جن لوگوں نے رسولوں کی بات کو نہیں مانا، ان پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا عذاب آیا۔ تو یہاں پر حکم یہ دیا گیا ہے کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچ جاؤ۔ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت اصل میں یہ طغیان سے ہے۔ طغیان کا مطلب ہوتا ہے سرکش، حد سے تجاوز کرنا۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا یہ اللہ کا حق ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کو یہ حکم ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں، یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں۔ مشرکین بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے شرک پر نعوذ باللہ وہ سمجھتے تھے کہ راضی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ شرک پر راضی نہیں ہے۔ اللہ نے تو جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان کو دعوت ہی یہ دی ہے، ان کو پیغام ہی یہی دیا ہے کہ تم نے لوگوں کو اس بات کی طرف بلانا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ۔ تو تمام رسولوں کی دعوت یہی تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور سرکش معبودان باطل جتنے بھی ہیں، وہ بت ہوں، وہ شیطان ہوں، وہ بڑے بڑے سردار ہوں جو لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہیں یا لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو، ایسے بھی دنیا میں گزرے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ جن کو بھی شریک کیا جاتا ہے، وہ بت پرستی کی صورت میں ہو، قبر پرستی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ جتنے بھی ایسے ہیں، بت ہیں یا مورتیاں ہیں یا اللہ کے علاوہ جن کی بندگی کی جاتی ہے، جن سے مانگا جاتا ہے، تو یہ طاغوت ہیں۔ تو قرآن نے کیا حکم دیا؟ واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے، یعنی کہ شیطان بھی طاغوت ہے، وہ اللہ کی طرف جو لوگ جاتے ہیں ان کو روکتا ہے، اور کچھ لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، تو گویا کہ وہ طاغوت کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ جن کو بھی معبود سمجھا جاتا ہے، جن کی عبادت کی جاتی ہے، وہ طاغوت ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ تمام کے تمام رسول وہ توحید کی دعوت دینے والے تھے، اور وہ لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت
کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی قسم کو بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں موڑا جا سکتا، کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا، اور جو کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے تو وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ قرآن نے اس سے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔